السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا سوال تیمم کے متعلق ہے۔ تو تیمم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو، جب وضو کے لیے آپ کو پانی نہ ملے تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم یہ غسل جنابت کے لیے بھی، غسل جنابت کے بعد اگر کسی شخص کو پانی نہیں ملا تو تیمم کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ صحیح البخاری، اس کی حدیث نمبر ہے 338 اور صحیح مسلم میں 368۔ اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء۔ تو وہ شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ میں حالت جنابت میں ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ تو فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب اما تذکر انا كنا فی سفر۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، میں اور آپ، یعنی حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فاما انت فلم تصلی۔ تو حضرت عمر آپ نے اس وقت نماز نہیں ادا کی تھی۔ واما انا فتمعکت فصلیت۔ تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور پھر میں نے نماز ادا کر لی۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میں نے یہ معاملہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا، تو آپ نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے پھر تیمم کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ اس طرح سے تیمم کرنا کافی تھا۔ اب یہ الفاظ آپ غور سے سن لیں، اس میں تیمم کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، کہ آپ کو اتنا ہی کافی تھا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا کافی تھا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو زمین پر مارا، ہتھیلیوں کو، ونفخ فیہما، تو ان دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ظاہر مٹی لگ گئی ساتھ، فنفخ فیہما، آپ نے پھونکا ان میں، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، اور پھر ان ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا۔ تو اس طرح سے تیمم ہے کہ زمین پر دونوں ہاتھوں کو مارا جائے اور اس کے بعد چہرے پر اور ہتھیلیوں پر پھیر دیا جائے تو تیمم مکمل ہو جائے گا۔